بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں ایک دفعہ پھر ہم ایک اور اسم مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس اسم مبارک کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے پھر ایک مرتبہ یہی گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو آپ آخر تک دیکھا کریں، اس سے آپ کو مدد ملے گی کہ کیسے ان اسماء کے نور کو آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی ہستی میں شامل کرنا ہے۔ تو آج جس اسم کی بابت ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے الرزاق۔ الرزاق وہ جو دیتا ہی نہیں، پالتا بھی ہے، اور پالتا ہی نہیں، پہنچاتا بھی ہے، اور پہنچاتا ہی نہیں، ہر مخلوق کے حال، ظرف، ضرورت اور وقت کے مطابق تقسیم بھی فرماتا ہے۔ رزق صاحب محض روٹی کا نام نہیں ہے، خوراک کا نام نہیں ہے، محض مال کا نام نہیں ہے، محض سامان زندگی یا آسائش زندگی کا نام نہیں ہے۔ رزق وہ سب کچھ ہے جس کے ذریعے زندگی قائم رہتی ہے۔ اس کو جان لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے مادی چیزوں، بالخصوص خوراک کے ساتھ یا مال کے ساتھ اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو رزق وہ سب کچھ ہے جس کے ذریعے زندگی قائم رہتی ہے، دل سنبھلتا ہے، عقل روشن ہوتی ہے، اور روح بیدار ہوتی ہے، اور انسان اپنے رب کی طرف سفر کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اسے رزق کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل بصیرت کہتے ہیں کہ رزق دو بڑے دریاؤں کی طرح ہے۔ ایک رزق جسم کا رزق جسم ہے، بدن کا رزق ہے۔ ایک رزق روح و رزق قلب ہے۔ رزق جسم بدن کو سہارا دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے، اسے ایک مقررہ مدت تک دنیا میں باقی رکھتا ہے، اور پھر جو یہ رزق نفس اور رزق روح ہے، یہ انسان کو معنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، قرب دیتا ہے، اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ جسمانی رزق میں صرف کھانا، پانی، ہوا اور لباس ہی نہیں آتے، بلکہ وہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں جن کے ذریعے انسان کی دنیا قائم ہوتی ہے۔ ماں باپ، اہل و عیال، اولاد، گھر، ذریعہ معاش، مال و اسباب، صحت، یہ بھی رزق ہے، وقت دے، یہ بھی رزق ہے، صلاحیت، یہ بھی رزق ہے، پیشہ جو ہے یہ بھی رزق کی صورت ہے، اور یہاں تک کہ وہ علم بھی جو دنیا کی زندگی کو درست طور پر چلانے میں مدد دے۔ تو انسان اکثر رزق کو صرف ہاتھ میں آنے والی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ بہت سی نعمتیں رزق کی صورت میں اس کے گرد پہلے ہی موجود ہوتی ہیں، اور وہ انہیں معمول سمجھ کر بھول جاتا ہے، اس کی نگاہ بھی اس طرف نہیں جاتی۔ سانس رزق نہیں ہے کیا؟ نیند رزق نہیں ہے کیا؟ کیا کسی خیر خواہ کا مشورہ رزق نہیں ہے؟ کیا کوئی اچھا نظارہ رزق نہیں ہے؟ کیا کوئی اچھا کلمہ رزق نہیں ہے؟ کیا سچا دوست رزق نہیں ہے؟ کیا دل کے اندر امید کا زندہ رہ جانا رزق نہیں ہے؟ تو جو کچھ ہم قوانین فطرت کہتے ہیں وہ بھی رزق کے نظام ہی کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی رزاق کے نظام کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ سورج کا نکلنا اور پھر اس سورج کی عدت کو اپنے جسم پر محسوس کرنا دونوں رزق ہیں۔ بارش کا برسنا اور بارش کے برسنے سے زمین کا سیراب ہونا، موسموں کا بدلنا، بدن کا شفا یاب ہونا، عقل کا سیکھنا، محنت کا نتیجہ ملنا، یہ سب کے سب رزق کے وہ وسیع نظام ہیں جنہیں اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بے معنی نہیں،
کوئی شے بے فائدہ نہیں، کوئی وجود سراسر عبث نہیں ہے۔ جو آنکھ اللہ کی طرف سے دیکھنا سیکھ لے، جس آنکھ کو وہ رزق نصیب ہو جائے، اسے ہر شے میں رزق کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عالم محض مادی تصادم کا میدان نہیں بلکہ ربانی تدبیر کا ایک پھیلا ہوا دسترخوان ہے۔ یہاں پر ایک لطیف امتحان بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مادی رزق اپنی اصل میں پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ ناپاک تب بنتا ہے جب انسان اپنے طریقے، اپنی نیت، اپنے ظلم، اپنی حرص اور لالچ یا اپنی خیانت یا اپنی بے اعتدالی سے اس کو آلودہ کر لیتا ہے، اس کی پیورٹی کو چھین لیتا ہے۔ تو چیز بذات خود رزق ہے، مگر انسان کا ہاتھ اسے حرام اور مکروہ یا وبال بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق کے باب میں صرف کتنا ملا یہ اہم نہیں ہے۔ رزق کے باب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ملا، رائٹ فل مینس سے ملا۔ جی یہ اہم ہے، یہ اہم نہیں کہ کتنا ملا، یہ اہم ہے کیسے ملا، یہ اہم ہے کیوں ملا۔ جی یہ اہم ہے کہ کس چیز میں وہ خرچ ہوا، یہ اہم ہے۔ تو ایک لقمہ اگر حلال، شکر اور امانت کے ساتھ آئے تو وہ ایک انرجی کا پیکٹ ہے آپ کے اندر، نور بن جاتا ہے وہ۔ اور بہت سا مال اگر ان رائٹ فل مینز کے ساتھ آئے، ظلم کے ساتھ آئے یا دھوکے کے ساتھ آئے یا غصب کے ساتھ آئے یا چوری کے ساتھ آئے تو وہ آپ کو نرش نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی، آپ کے دل کے لیے بھی۔ تو صاحبو، الرزاق اس اسم کا ادب کیا ہے؟ اس اسم کا ادب یہ ہے کہ بندہ رزق کی طلب میں کوشش کرے مگر طلب کو ہرس نہ بننے دے، کمائے مگر خیانت سے نہ کمائے، پائے مگر شکر کے بغیر نہ پائے، اور خرچ کرے مگر اس میں اسراف یا تفاخر یا خود نمائی نہ ہو۔ اسی طرح ایک دوسری محرومی بھی ہے، وہ محرومی جو سستی، بے عملی اور ترک صحیح سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ رزق کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں مگر رزق کے دروازوں پر دستک ہی نہیں دیتے، سستی اتنے ہوتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو الرزاق نے اس عالم میں اسباب رکھے ہوئے ہیں، اور اسباب کی اس دنیا میں طلب، محنت، دیانت، ہنر، دعا اور صبر، استقامت، یہ سب رزق کے آداب ہیں۔ تو رزق کے آداب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر طلب ہو اس چیز کی، پھر صرف طلب ہی نہیں کہ آپ سست اور کاہل ہو کر بیٹھے رہیں، طلب کے ساتھ آپ محنت کریں، اور محنت دیانت کے ساتھ کریں، جی، اور پھر آپ کے پاس کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے، جی، اور پھر آپ کامیابی کی طرف جلدی نہ کریں، دعا کریں کہ اللہ کریم اس کے اندر برکت دے، اور صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رزق کے آداب ہیں۔ جو شخص کوشش ہی نہ کرے وہ گویا اپنے حصے کی زمین کو بنجر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ فصل کیوں نہیں ہوئی۔ اور آپ کوئی نہ کوئی ہنر تو آپ کو آتا ہو رزق کمانے کا، اس کوشش کرنے کا، محنت کریں۔ رزق کا تعلق صرف تقدیر سے ہی نہیں، تقدیر کے اندر رکھے ہوئے عمل سے بھی ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو بغیر سبب بھی دے دے، مگر اس نے یہ حکمت رکھی ہے، یہ اسی کی حکمت ہے کہ بندہ کوشش کرے، دروازے کھٹکھٹائے، وہ راستے تلاش کرے، وہ ہنر سیکھے، اور پھر دیانت کے ساتھ اپنے تمام اعمال لے کر سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، تو پھر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
روحانی رزق بھی آتا ہے، جسمانی رزق جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ روحانی رزق آسمانی ہدایت میں رکھا گیا ہے صاحبو، وحی میں رکھا گیا ہے، قرآن کریم میں رکھا گیا ہے، ذکر الہ میں رکھا گیا ہے۔ روحانی رزق صدق میں رکھا گیا ہے اور اس صحبت میں رکھا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت، صالح لوگوں کے پاس بیٹھنا، یہ بھی بہت پاکیزہ رزق ہے، یہ بہت فائدہ مند رزق ہے۔ جسمانی رزق جیسے بدن کو زندہ رکھتا ہے نا، تو صالحین کی صحبت یہ روحانی رزق ہے، یہ آپ کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتی، تو دل نور والا ہو جاتا ہے نور والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ تو کبھی کبھار کسی آدمی کے پاس دنیا کے اعتبار سے کم بھی رزق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے مالا مال کر دیتا ہے، قرآن سے منور کر دیتا ہے، شکر جیسی، قناعت جیسی، رضا جیسی، تسلیم جیسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ محبت اس کا رزق بن جاتی ہے، اس کو محبت ملتی ہے، وہ محبت بانٹتا ہے، بظاہر فقیر نظر آنے والا غنی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید صاحبان کرام اس باب میں رزق کے اعظم ہے۔ جو شخص قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ فہم، تدبر، عمل اور حال کی سطح تک لے آئے، اسے رزق روح کے ایسے خزانے ملتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے دنیاوی رزق محنت سے ملتا ہے نا، ویسے ہی یہ جو روحانی رزق ہے یہ قرآن کریم سے ملتا ہے، قرآن کریم سے محبت کرنے سے ملتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے ملتا ہے، قرآن کریم سے ہدایت پانے میں ملتا ہے۔ جتنا بندہ جھکتا جائے گا اتنا پاتا جائے گا یہ رزق، جتنا کھولے گا اس سے کہیں زیادہ کھلتا چلا جائے گا، جتنا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا یہ نور اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ صاحبان کرام، روحانی رزق ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن محض الفاظ نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ محض کوئی تبرک تھوڑی ہے، یہ باطن کی تعمیر ہے، صرف تلاوت ہی تھوڑی ہے، یہ تطہیر قلب ہے۔ الرزاق کا ایک عظیم جلوہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی کتاب سے اتنا حصہ دیتا ہے جتنا بندہ طلب اور ادب کے ساتھ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اپنے روح کی رزق کے لیے اس چیز کو ضرور شامل کریں اپنی زندگی میں کہ ہر دن چھوٹا سے چھوٹا حصہ کوئی اپنی استعداد کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق قرآن کریم کا ضرور پڑھا کریں، ہر حال میں پڑھا کریں، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھے اور اس کو پتہ چلے۔ قرآن کریم کے ساتھ جس نے بھی اپنے رشتے کو قائم رکھا محبت اور ادب کے ساتھ، سمجھ پایا یا نہیں سمجھ پایا اس کو ایک طرف رکھنے، آہستہ آہستہ آپ سمجھتے بھی جائیں گے جتنا جتنا اس کے اندر کوشش کریں گے، لیکن اس تعلق کو کبھی نہ توڑیں۔ یہ بہت بڑا رزق کا ذریعہ ہے، بہت بڑا رزق کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے جس کو یہ رزق دیا ہے نا، اس کو ایک عظیم وسعت ملی ہے، عظیم وسعت ملی ہے۔ وسعت اللہ دیتا ہے۔ دیکھیں، استاد علم سکھاتا ہے، آپ کو معلومات دے سکتا ہے، فہم اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جب فہم دیتی ہے تو اس شعور سے توکل پیدا ہوتا ہے،
توکل سستی کو نہیں کہتے جی، بلکہ اسباب کے اندر رہ کر مسبب الاسباب کو نہ بھولنے کا نام توکل ہوتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اترتا ہے تو آدمی دنیا کے دروازوں پر جاتا ضرور ہے، مگر دل کے سجدے صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ وہ ہاتھ بظاہر ضرور مخلوق کی طرف بڑھا رہا ہوگا، مگر اس کی امید کی جڑ جو ہے وہ خالق کے ساتھ جڑی ہوگی۔ رزاقیت کی معرفت ہے، اور وہ معرفت یہ ہے محنت بھی، دعا بھی، تدبیر بھی، تفویض بھی، کوشش بھی، رضا بھی، استقامت بھی۔ تو پھر اب عبدالرزاق کون ہوا؟ ان سارے اصولوں کو، یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے پھر یہ دیکھیے کہ عبدالرزاق کیا ہے۔ آپ رزاق کے بندے کیسے بنتے ہیں؟ عبدالرزاق صاحب وہ بندہ ہے جسے اللہ غنا عطا کر دے، اور وہ غنا صرف مال کی فراوانی کا نام نہیں ہو، جنروسٹی عطا کرے، جنرس جس کو کرتے، یہ عبدالرزاق ہوتا ہے۔ تو حقیقی جنروسٹی، حقیقی غنا، مستغنی ہونا یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اس کی کفایت، اس کی کفالت اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اسے مال ملے تو شکر کے ساتھ، علم ملے تو خدمت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، زبان ملے تو ہدایت کے ساتھ، دل ملے تو محبت و رحمت کے ساتھ، اور وقت ملے تو امانت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ۔ پھر عبدالرزاق خود دوسروں کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی اپنی جیب سے، کبھی اپنے علم سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنی رہنمائی سے، کبھی اپنے ساتھ سے، کبھی اپنے جملوں سے، کبھی اپنی دعا سے، کبھی اپنے اخلاق سے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ عبدالرزاق جہاں بیٹھتا ہے وہاں امید بڑھتی ہے۔ عبدالرزاق جہاں بیٹھتا ہے وہاں آسانی پھیلتی ہے، وہاں لوگوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ عبدالرزاق جہاں بیٹھتا ہے وہاں لوگوں کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک وسیلہ کھڑا کیا ہے۔ یہی عبدالرزاق کی شان ہے، خود کو دینے والا نہ سمجھنا، رزق رسائی کا امانت دار سمجھنا۔ اور صاحبو، یہاں ایک اور باطنی بیماری بھی ہے جس کا علاج یا رزاق کو میں رکھا گیا ہے۔ اور وہ پتہ ہے کیا باطنی بیماریاں ہیں اندر کی؟ یہ جو ہمارے اوپر پریشرز ہیں، اور ہماری اداسیاں ہیں، ہماری بے معنویت ہے، میننگ لیسنس ہے، اور یہ جو ہمارے اندر خوف ہیں اور انزائٹیز ہیں کہ میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب کچھ لوگ لے گئے، میرے لیے کوئی موقع نہیں بچا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ رزق کی کمی سے پہلے رزق کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ قلت نہیں ہے، مسلسل اضطراب ہوتا ہے۔ تو الرزاق کا ذکر، الرزاق کا ذکر کیا کرتا ہے؟ الرزاق کا ذکر دل کو یہ خبر دیتا ہے کہ رزق صرف حساب کی چیز نہیں، رزق تعلق کی چیز بھی ہے۔ جس کا رب رزاق ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کبھی اس کا رزق آزمائش کی شکل میں آتا ہے، کبھی تاخیر کی صورت میں آتا ہے، کبھی ایسی شکل میں آتا ہے جسے وہ پہلے پہچان نہیں پاتا، بعد میں اسے پتہ چل جاتا ہے۔ مگر بندے کو بھولتا نہیں ہے رزاق۔ وہ کبھی کمی دے کر دل کو کھول دیتا ہے، کبھی فراوانی دے کر شکر کو بڑھا دیتا ہے، کبھی روک کر نیت کو صاف کر دیتا ہے، کبھی دے کر راستے کھول دیتا ہے۔ تو وہ رزاق ہے۔ اب اس رزق کا ادب کیا ہے؟ اس کا ادب یہ ہے کہ آپ کو رزاق کے اوپر یقین ہو، آپ کے اندر محنت ہو، آپ دعا کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر کسی کو رزق میں تنگی کا سامنا ہے، اپنے گھر میں تنگی محسوس ہو،
رزق کے اسباب آپ کو سمٹے ہوئے لگیں، آپ کا دل مسلسل رزق کی فکر میں رہے، تو فجر کی نماز کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یا رزاق ہو کا ذکر کریں، یا رزاق ہو۔ اور جیسے میں کہتا ہوں کہ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھا کریں۔ اہل طریق نے امید کے ساتھ یہ عمل بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں قبلہ کی سمت والے کونے سے آغاز کرتے ہوئے ہر کونے میں 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، اے رزاق، ہمارے گھر میں حلال رزق، برکت، امن اور کفایت نازل فرما۔ اور پھر الرزاق کا ورد جمعہ کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا بھی کہا جاتا ہے، جس سے دل کی گھٹن دور ہوتی ہے، پریشر کم ہوتا ہے اور رزق کی فکریں کم ہوتی ہیں۔ اور اگر کام کی جگہ پر اس نام کو یاد دہانی کے طور پر رکھا جائے تو بندے کو یہ شعور رہتا ہے کہ کمائی کا میدان بھی عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ نیت درست ہو، طریقہ حلال ہو اور دل رزاق کی طرف لگا ہوا ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں دل سے حسد، ہمارے شکوہ اور بے صبری اور حرام خوری کی خواہش کو نکال دے، کیونکہ رزق کے در پر سب سے مشکل رکاوٹیں جو ہے وہ یہی ہوتی ہیں۔ تو اے رزاق، اے پالنے والے، اے سب سے بہتر پالنے والے، رزق دینے والے، ہمیں اپنا محتاج رہنے دے، مخلوق کا غلام نہ بنا۔ اے رزاق، ہمارے گھروں میں حلال رزق، برکت والا رزق، عزت والا رزق، خیر والا رزق بھی عطا فرما اور شکر کے ساتھ آنے والا رزق عطا فرما۔ اے رزاق، ہمارے جسم کو اس کا رزق دے، ہماری روح کو اس سے بڑھ کر اپنا نور عطا فرما، ہمیں قرآن سے رزق دے، ہمیں ذکر سے رزق دے، ہمیں فہم سے رزق دے، ہمیں اخلاص کا رزق دے، ہمیں اپنے قرب کا رزق دے، ہمیں اپنی طلب کا رزق دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں خیر عطا فرما اور ہمیں خیر بانٹنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔